اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں پہاڑ ہوں گے، وہ بھی پتھر ہیں، لیکن کسی کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آج بھی عاشق جب جاتے ہیں تو احد پہاڑ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جب اس سے محبت کرتے ہیں تو امتی محبت کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا یہ پہاڑ ہے، یہ بے جان چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پہچانتا ہے کہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک پتھر کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یارو اگر ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں، ان کے نام کی محفلیں سجائیں، ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، تو بحیثیت انسان امتی ہونے کے ناطے نبی کریم علیہ السلام ہم سے کتنی محبت فرمائیں گے؟ پتھر اگر محبت کرے تو اس کو اتنا صلہ ملتا ہے کہ کسی پتھر کے بارے میں کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا، لیکن احد پہاڑ کے متعلق فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا جئتموہ، جب احد پہاڑ کے پاس سے گزرو نا، کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا فکلوا من شجرہ، فرمایا احد پہاڑ کے اوپر اگنے والے درختوں کے پتوں کو بطور تبرک کھا لیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا جب احد پہاڑ کے پاس سے گزرو تو اس کے اوپر اگنے والے درختوں کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ولو من اعدائہ، فرمایا اگرچہ اس کے کانٹے ہی تمہیں کھانے پڑے وہی چبا لیا کرو۔ کیسی برکت، کیسی فضیلت احد پہاڑ کو نصیب ہوئی۔ فقط وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے وہ پہاڑ محبت کرتا تھا۔ وہ بے جان چیز نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے تو اس کو یہ صلہ ملتا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کانٹے چبانا ویسے آسان کام نہیں ہے، تو مطلب اس حدیث پاک کا کیا ہے کہ آسانی کے ساتھ احد پہاڑ کے پاس جاؤ، یا مشکل سے بھی تمہیں جانا پڑے تو لازمی احد پہاڑ کے پاس گیا کرو اور اس کے درختوں کے پتے بطور تبرک کھایا کرو۔ کتنی برکت اور کتنی فضیلت ملی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کریم علیہ السلام جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اس کے اوپر اگنے والے درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فضیلت عطا فرما دیتا ہے کہ اگر اس کے پتوں کو کوئی کھائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس پہاڑ کو اتنی برکت مل گئی، تو نبی کریم علیہ السلام سے دیگر نسبت رکھنے والی چیزوں کو اللہ پاک نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ یہ نسبت کی بات ہے نا، کہ احد پہاڑ کو نسبت ہوئی تو اتنا مقام مل گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر جہان کی چیزوں پر فضیلت اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔